السلام علیکم میں یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم انشا، قسط نمبر 46۔ آمنہ بیگم نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ چننے میں مشکل ہو رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، وہ اپنے بابا کے گھر گئی ہے۔ ایک پل کو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ راحم کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ آواز بلند کیے بغیر مگر سخت لہجے میں پوچھا، کس کی اجازت سے؟ اسی وقت آغا جان نے گلا کھنکارا اور نرمی مگر ٹھوس لہجے میں بولے، بیٹا وہ ہماری اجازت سے گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ راحم کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے، چہرہ لال ہو چکا تھا، سانسیں تیز تھیں، دانت بھینچے، آواز میں ضبط کی آخری لکیر تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ وہ میرے پوچھے بغیر اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ وہ پلٹنے لگا تھا کہ آغا جان کی اگلی بات نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ دانن ہمیشہ کے لیے گئی ہے راحم، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور یہ بات سنتے ہی جیسے پورے لاؤنج میں زلزلہ آ گیا ہو۔ راحم کے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے قابو میں نہ رہا، اس نے وہ موبائل پوری طاقت سے فرش پر دے مارا۔ میں اس کی جان لے لوں گا اگر دوبارہ ایسے الفاظ منہ سے نکالے تو۔ بہت آزادی دے لی میں نے اسے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں زہر تھا، آنکھوں میں آگ اور قدموں میں طوفان۔ وہ بڑھنے لگا کہ آغا جان کی آواز پھر سنائی دی، راحم تحمل سے کام لو، تمہارے اسی بیہیویئر، اسی جنونی طبیعت کی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ راحم کا چہرہ طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ اس کے معاملے میں مجھ میں صبر نہیں ہے آغا جان، ابھی اس نے میرا جنون دیکھا ہی کہاں ہے۔ اگر وہ جان جائے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں تو وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن آج بھی اسے اس کی غلطی کی سزا ضرور ملے گی۔ اذان فوراً کھڑا ہوا اور اس کے بازو کو پکڑ کر کہا، راحم اسے تھوڑا وقت دو، تم اس پر اپنے فیصلے تھوپ رہے ہو، وہ ایک انسان ہے، اسے حق ہے اپنا فیصلہ کرنے کا۔ راحم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اذان کو زور سے دھکا دیا۔ وہ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ اس پر اس سے زیادہ حق میرا ہے۔ غصے سے پاس پڑا آواز اٹھایا اور زور سے زمین پر دے مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ راحم نے وہیں سے ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ اگر اب کسی نے مجھے روکا تو میں خود کو ختم کر لوں گا، اور انتظار مت کیجیے گا، آج میں آپ لوگوں کی بہو کا دماغ درست کر کے ہی اس گھر میں قدم رکھوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ پاگلوں کی طرح تن فن کرتا شاہ ہاؤس سے نکل گیا، پیچھے سب خاموشی اور نئی پریشانی دے کر۔ دانن دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے صحن کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک شور تھا، ایک الجھن جو دماغ کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ اسے پتا تھا اب تک راحم گھر پہنچ چکا ہوگا، اسے یہ بھی یقین تھا کہ راحم کو اس کے فیصلے کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ راحم نے کیا کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا، اور سب کے سامنے اس کا کیا رد عمل رہا ہوگا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور اضطراب بھی۔ وہ راحم کے غصے کو جانتی تھی کہ وہ خاموشی سے اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ ابھی تک اس نے حسین صاحب اور حمزہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ کسی کو نہیں بتا پائی تھی کہ وہ گھر وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، وہ سب سے دور آ چکی ہے، راحم سے، شاہ ہاؤس سے، اپنی وہ پہچان چھوڑ چکی ہے جو صرف راحم کی بیوی کہلانے سے جڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، مگر وہ بھی بوجھ ہلکا نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو اب تک پلکوں تک نہیں آئے تھے۔ دانن کو صرف راحم سے نہیں، خود سے بھی شکوہ تھا۔ اگر وہ مضبوط ہوتی تو شاید پہلے دن ہی سب کچھ کہہ دیتی، اگر وہ ہمت رکھتی تو شاید راحم کو سمجھا سکتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی، وہ بے چین ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کسی وقت بھی کوئی آ جائے گا، شاید راحم، شاید دادا جان، شاید حمزہ، اور پھر سوال کریں گے، اور وہ شاید ایک لفظ بھی نہ بول پائے۔ رات گہری ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس رد عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی جو راحم کی طرف سے آ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے،
اسے بس ایک ہی ڈر تھا، راحم کا جنون، اور یہی ڈر اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رہا تھا، اور اس ڈر میں اضافے کا زیادہ باعث حسین صاحب اور حمزہ کا گھر نہ ہونا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے، اور دانین کو یہی ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں راحم گھر نہ آ جائے، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دانین ابھی تک اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ دروازے پر ایک دھاڑ نما دستک ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی، مضبوطی سے اپنے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ کر وہیں پر بیٹھی رہی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جا کر دروازہ کھولے، لیکن مسلسل بجتے دروازے نے اس کے خوف کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر کے خود کو ان آوازوں سے الگ کرنا چاہا، لیکن تبھی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ دروازے کی چٹاخ سے بکھرتی لکڑی کی آواز نے جیسے اس کے وجود کو لرزا دیا۔ اندر آنے والے شخص کا لال چہرہ اور سلگتی نگاہیں دیکھ کر دانین کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ اندر کی طرف بھاگتی، راحم جو پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا، دانین کو اپنے آپ سے ڈرتے دیکھ کر مزید پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے لال ڈورے اور بھی نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دانین کی کلائی کو اتنی سختی سے تھاما کہ دانین کی کراہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ راحم نے اس کے بالوں کو پیچھے سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا اور اس کا سر پیچھے کر دیا تھا، اس شدت سے کہ دانین کی گردن کی رگیں تک نمایاں ہو گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ سے دور جاؤ؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ بہت ڈھیل دے دی میں نے تمہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم پر میرا کیا حق ہے۔ تمہاری سانس سانس پر ایسے قابض ہوں گا کہ تم 1000 بار سوچو گی مجھ سے دور جانے سے پہلے۔ راحم کی آنکھیں پاگل پن کی شدت سے چمک رہی تھیں، اور دانین کو لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گالوں پر پھسلنے لگے، لیکن سامنے والے کو پرواہ کہاں تھی؟ وہ تو ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا اندازہ شاید ہی کسی کو ہو۔ پھر راحم نے اس کے بال چھوڑے، لیکن کلائی ابھی بھی سختی سے تھامی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے جانے کے لیے مڑا تو دانین نے مزاحمت کی، اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن مارے، جن سے خون کی ننھی ننھی بوندیں راحم کے بازو پر ابھری، لیکن راحم جیسے کچھ محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ وہ دانین کو اب بھی گھسیٹ رہا تھا۔ دانین نے پورا زور لگاتے ہوئے خود کو راحم سے چھڑوانے کی کوشش کی اور چیخی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، میں کسی بھی طرح آپ کے پیسے واپس دے دوں گی، لیکن خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے طلاق۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، راحم فوراً مڑا اور دانین کے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ نیچے فرش پر جا گری۔ اس کی چیخ حلق میں دب گئی۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے ہلکی سی خون کی لکیر نمودار ہوئی اور اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ اس کا وجود مکمل ساکت ہو گیا تھا۔ راحم کو اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ فوراً جھکا، دانین کو سیدھا کیا، اس کی حالت دیکھی اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پار کرنے والا تھا، سامنے سے حسین صاحب اور حمزہ آتے دکھائی دیے۔ دونوں کی آنکھیں دانین کی حالت دیکھ کر حیرت، غصے اور پریشانی سے پھیل گئیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دانین کس حال میں گھر سے نکلی تھی اور ابھی یہاں کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین صاحب کوئی سوال کرتے، راحم نے سخت مگر ضبط شدہ آواز میں کہا، حسین صاحب، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ غصے میں آپ سے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھوں جس کا پچھتاوا مجھے بعد میں ہو۔ میں آپ کی بیٹی سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہوں اور میں یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کو اجازت دوں گا، خواہ وہ دانین ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ مجھے چھوڑے۔ اس کی آنکھوں میں جنون صاف جھلک رہا تھا۔ اب آپ کو یہ زبردستی لگے یا کچھ اور، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور آپ کی بیٹی کے ذہن میں تو میں خود بٹھا دوں گا، اور جہاں تک اس کی خوشیوں کی بات ہے تو اس چیز کی گارنٹی میں خود دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دانین کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔
راہم کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ شاہ ہاؤس کے تمام افراد خاموشی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک اس خاموشی میں اذلان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فرحات خان کا نام چمک رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی ساکت رہا، پھر آہستگی سے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب فرحات کی آواز میں ایک عجیب سا جوش اور خوشی نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام۔ اذلان کی آواز اسپاٹ تھی، جیسے کسی نے جذبات کے سارے رنگ چھین لیے ہوں۔ فرحات چند لمحے چپ رہا۔ اس نے فوراً محسوس کر لیا تھا کہ اذلان کی آواز معمول کے برعکس ہے، لیکن وہ خوشی کے موڈ میں تھا، اس لیے نظر انداز کر گیا۔ یار بس تیار ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں بات پکی کرنے کے لیے۔ اذلان نے پلکیں جھپکی، دل جیسے کسی دباؤ تلے آ چکا ہو۔ اس نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ چند ثانیے اس نے خاموشی میں گزارے، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے آہستہ سے بولا، فرحات یار ایک بات کہنی تھی۔ ہاں ہاں بولو، فرحات نے فوراً کہا۔ اس کی آواز اب بھی مسکراتی ہوئی تھی۔ برا مت منانا، لیکن آج تم لوگ مت آنا، گھر میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے نرمی سے کہا، کل ملتے ہیں، تب سب تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں۔ فرحات نے آہستہ سے سانس لی۔ اس کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ سب خیریت تو ہے؟ ہاں بس تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے یار، میں سمجھ سکتا ہوں، کل بات کرتے ہیں، خیال رکھنا اپنا۔ فرحات کی آواز میں مایوسی تھی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ شکریہ یار، اذلان نے دھیمی آواز میں کہا اور کال بند کر دی۔ راہم کے قدموں کی آواز جیسے ہی خاموش ہوئی، حمزہ کا ضبط بھی چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس نے دانت بھینچ کر باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ بابا جانی؟ اس کی آواز میں لرزش نہیں لیکن شدت تھی۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، مجھے پسند نہیں، اور اب وہ دوبارہ میری بہن کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس لیں۔ ہم نے کبھی بھی آپی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، انہیں سخت لفظ تک نہیں کہا، اور یہ شخص بار بار انہیں رلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو قسم کھا کر کہتا ہوں کسی دن یہ شخص میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے۔ حسین صاحب نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا صبر سے کام لو۔ ان کی آواز تھکی ہوئی ضرور تھی، لیکن اس میں نرمی کا وہ رنگ تھا جو صرف باپ کی بات میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے دانین کے لیے، ایسی محبت جو عام نہیں، پر ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک جنون بھی دیکھا ہے۔ حمزہ خاموشی سے باپ کی بات سن رہا تھا، لیکن چہرے پر غصہ ابھی بھی واضح تھا۔ وہ تمہاری بہن سے سچی محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو آدمی کو بنا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے تھوڑا توقف کیا، جیسے خود کو بھی تسلی دے رہے ہوں۔ بیٹا وہ اپنی جان دے سکتا ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا تو تمہاری بہن کی جان بھی لے سکتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ سن رہا تھا لیکن یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ کیسا عشق ہے بابا، جو آپی کی ہنسی چھین لے، جو ان کی آنکھوں میں سکون کی جگہ آنسو دے؟ ایسا عشق ہے جسے وقت کی ضرورت ہے۔ فی الحال اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں، وہ خود بھی اپنے اندر کے طوفان سے لڑ رہا ہے۔ حمزہ کی مٹھیاں ڈھیلی ہوئیں، چہرہ اب بھی سخت تھا، لیکن باپ کی بات نے ایک دراڑ سی ڈال دی تھی اس کی سوچ میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش رہیں، اسے اجازت دیں کہ وہ ہر بار آپی کو تکلیف دیں۔ حسین صاحب نے نرمی سے بیٹے کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ہمیں دعا کرنی ہے بیٹا، تمہاری آپی کے لیے اور اس کے نصیب کے لیے، اور اس شخص کے لیے بھی، کہ وہ اپنے اندر کی جنگ جیت جائے۔ حمزہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اگر وہ واقعی میری آپی سے محبت کرتے ہیں تو انہیں ثابت کرنا ہو، اور اگر وہ ہارے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا بابا جانی۔ تمہاری غیرت اور محبت بجا ہے حمزہ، لیکن یاد رکھو کبھی کبھی برداشت ہی سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے، اور شاید وہی تمہیں جیت دلائے گی۔ حمزہ نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے سر ہلایا۔ دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا، پر خاموشی سے، بغیر شور کے۔ دروازہ بند ہوا، ارشمان نے پلٹ کر لاک لگایا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھا جانان کی طرف بڑھا۔ جانان ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ وہ پیچھے سے آ کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے روک چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز معمول سے دھیمی مگر گہری تھی۔ جانان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کپڑے چینج کرنے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ رہنے دو۔ ارشمان نے نرمی سے اس کو کمر سے پکڑتے تھوڑا اور قریب کیا۔ ارشمان، جانان نے ہلکی سی مزاحمت کی، مگر وہ اس کی پیشانی پر اپنا چہرہ رکھ چکا تھا۔ تمہیں خود سے الگ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، دن بھر تم بس میرے سامنے بیٹھی رہو، یہی کافی ہے۔
جانان کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے میں ارشمان کے ساتھ رہ کر اتنا تو جان گئی تھی کہ ارشمان کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ارشمان نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، تھک گئی ہو؟ نہیں تو۔ جانان کی آواز جیسے گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا ارادے ہیں؟ ارشمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مزید قریب کیا۔ آپ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے؟ یار تم ہو ہی اتنی پیاری، کیسی حرکتیں انسان کے اندر سے خود جاگ اٹھتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جانان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنا رخ بیڈ کی طرف کیا۔ ارشمان نے پہلے اسے اپنے پاس بٹھایا، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دیکھو جانان، تمہیں روز ایسے اپنے ساتھ چاہتا ہوں، میری، صرف میری۔ جانان کا دل کسی معصوم بچے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آج صرف تم اور میں اور کچھ نہیں۔ ارشمان نے جانان کو اپنے بازوؤں میں لیا، جیسے وہ اسے خود سے الگ ہونے دینا ہی نہ چاہتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کتنی خاص ہو، وہ دھیرے سے بولا۔ جانان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اگلے لمحے ارشمان نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا، نرمی سے، لیکن اس نرمی میں بھی کہیں نہ کہیں شدت نمایاں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے وہ صرف چھونا نہیں چاہتا بلکہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک دینا چاہتا ہو۔ جانان نے پلکیں بند کر لیں۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کے جسم کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس نے وہ شدت محسوس کی ہے۔ ارشمان کا لمس گہرا ہوتا گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے چکا تھا اور اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ ارشمان نے اس کی کمر کو اپنے قریب کیا اور پھر آہستہ سے اس سے دور ہوا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں جانان۔ اس کی آواز دھیمی تھی، جیسے دل کی گہرائی سے نکلی ہو۔ جانان نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی قربت سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ارشمان نے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا، پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ لمحے بس ہمارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جانان نے مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ ارشمان بار بار اس کا ہاتھ پکڑتا، کبھی اس کی پیشانی چومتا اور کبھی بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس لمحے میں صرف وہ دونوں تھے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، صرف ساتھ۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ راہم کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر اس شدت سے جمی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی لمحے سے توڑ ڈالے گا۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کے سنسان راستوں کو عبور کرتی فارم ہاؤس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، ماتھے پر تیوریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی بے چینی تھی۔ وہ راستے طے کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن وہیں کہیں پھنسا ہوا تھا جہاں دانیل نے اسے وہ بات کہی تھی جس نے اس کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ فارم ہاؤس کے مین گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے ہارن دیا۔ گیٹ پر تعینات گارڈز فوراً متحرک ہوئے اور بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، راہم نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار ساتھ والی سیٹ کی طرف مڑ گئیں جہاں دانیل بے سود آنکھیں بند کیے گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پھیکا اور زرد تھا، جبکہ ماتھے پر خون سوکھ چکا تھا اور ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون اس کی تھوڑی تک پہنچتا راہم کو پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ راہم کا دل ایک لمحے کو ڈول گیا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس نے نظریں ہٹائیں اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لیں، مگر اگلے ہی لمحے دانیل کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ وہ جملے جو دانیل نے غصے میں کہے تھے اس کی انا کو چوٹ دے گئے تھے۔ وہ یادیں جیسے اسے پھر سے بھڑکا رہی تھیں۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا، انگلیاں مٹھیوں میں بند ہو گئیں، مگر اب کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ کر چکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، آہستہ سے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ رات کی خنکی اسے چھو کر گزری، لیکن اس کا بدن اندر سے ہی سلگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں گاڑی کے ساتھ کھڑا رہا، گہرے سانس لیتا رہا، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ بھینچے ہوئے۔ 5 منٹ کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل دھڑکنا معمول پر آ چکا ہے، وہ آہستگی سے گاڑی کی دوسری جانب بڑھا۔
دروازہ کھول کر جھکا اور بڑی احتیاط سے دانین کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بالکل ہلکی پھلکی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، جیسے سارا وزن اس کے دل پر آ ٹھہرا ہو۔ راہم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہ ساکت تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک بار پھر اس کی نظریں نرم پڑیں، لیکن اس بار وہ خود کو مزید کچھ محسوس کرنے سے روک چکا تھا۔ اس نے رخ موڑا اور سیدھا فارم ہاؤس کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ شرمندگی، غصہ، پچھتاوا اور انا سب اس کے اندر ٹکرا رہے تھے، مگر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ دانین پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس پر چیخے گا نہیں، اسے توڑے گا نہیں۔ وہ اس وجود کو جو اب بھی بے ہوش تھا بہت احتیاط سے اٹھائے خاموشی سے فارم ہاؤس کی دہلیز عبور کرتا چلا گیا۔ اذلان جب سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے قدموں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ راہم کی یوں اچانک غصے میں گھر سے نکل جانے اور اتنی دیر بعد بھی واپس نہ آنے پر آغا جان کے کہنے پر سب کو کمرے میں چلے جانا تو پڑا، لیکن دل اب بھی بے سکونی کا شکار تھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھی ماہنور کی نظریں فوراً اس پر اٹھیں۔ اذلان! اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اذلان نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ ماہنور نے گہرا سانس لیا اور لرزتی آواز میں کہا، اذلان، مجھے دانین کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں بھائی اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور پھر وہ بغیر کچھ اور کہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کندھے ہلنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہچکیوں کی صورت اس کے دل کی تکلیف باہر آنے لگی۔ اذلان کے دل میں ایک لمحے کو چبھن سی ہوئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ماہنور کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ رو لو ماہنور، دل ہلکا کر لو، اس نے نرمی سے کہا۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ اس کے سینے سے لگا دیا اور جیسے ساری دنیا کی پریشانی اس لمحے بہا دی ہو۔ اذلان اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا، اسے وقت دیتا رہا کہ وہ خود کو سنبھال لے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں تھمی تو اذلان نے تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ نرمی سے بولا، دیکھو ماہنور، پریشان تو میں بھی ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ راہم جتنا بھی غصے میں ہو وہ دانین کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ماہنور نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے بسی تھی۔ اذلان نے نرم لہجے میں بات جاری رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دانین کے لیے صرف محبت نہیں دیکھی، وہ عشق ہے، جنون ہے، وہ بس اپنے جذبوں کو صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کر پا رہا۔ ماہنور نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ یقین آیا ہو، لیکن زبان پر شکوہ اب بھی موجود تھا۔ بھائی بہت غلط کر رہے ہیں اذلان، جس طرح وہ دانین سے پیش آتے ہیں ایسے کبھی بھی وہ دانین کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکیں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے بولی، میں دانین کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ اس سب سے بھائی سے اور دور ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اذلان نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بس دعا کرو ماہنور، راہم کو بھی سمجھ آ جائے گا، کچھ رشتے وقت سے ہی سنبھلتے ہیں۔ ماہنور نے دھیرے سے سر ہلایا اور دوبارہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے لگا دیا۔ اذلان نے اس کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کی اور خاموشی سے اسے تھپ تھپاتا رہا۔ اس لمحے دونوں کو بس ایک دوسرے کے سکون کی ضرورت تھی اور وہ سکون خاموشی میں ہی چھپا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ راہم نے پاؤں سے ہلکا سا دھکا دیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی باہوں میں دانین کا بے ہوش وجود تھا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا اور بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا، ایک طرف اسے اپنے الفاظ پر افسوس تھا، دوسری طرف وہ دانین کی وہ بات یاد کر رہا تھا جس سے اس کا غصہ دوبارہ بڑھنے لگا تھا، مگر اس بار اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ آہستہ سے جھکا، اس کا ہاتھ دانین کے چہرے کے قریب کیا، اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا، پھر آہستہ آہستہ انگلیوں سے اس کا چہرہ سہلانے لگا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ دانین کو ہوش میں نہیں لانا چاہتا تھا، صرف محسوس کرنا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی یہ نرمی کچھ گہری ہوتی گئی۔ وہ دانین کے چہرے پر جھک آیا، اس کی سانسیں دانین کی جلد سے ٹکرانے لگیں۔ دانین بے ہوشی میں ہی ہلکی سی کسمسائی، جیسے کچھ محسوس ہوا ہو۔ وہ بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، مگر چہرے پر ہلکی سی جنبش آ گئی تھی۔ راہم کی نظریں اب دانین کی گردن کے قریب جا ٹکیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی سانسیں اس کی بیوٹی بون پر چھوڑی۔ وہ جھکا اور ایک پل کو رک کر اس جگہ کو محسوس کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ وہاں رکھ دیے۔ دانین نے بے ہوشی میں ہی جیسے کچھ محسوس کیا، اس کی پلکیں ہلنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس کی نظر راہم پر پڑی وہ ایک دم چونک گئی، اس کی آنکھیں خوف سے کھل گئیں، جبکہ دوسری جانب
راحم دانین کے وجود میں کھو سا گیا تھا اور پھر اچانک اس کی نرمی شدت میں بدلی اور اس نے اپنے دانت دانین کی بیوٹی بونز پر گاڑے، جس کی وجہ سے دانین کے لبوں سے ہلکی سی کراہ کی آواز نکلی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما دیے تھے۔ راحم جو ارد گرد سے بیگانہ دانین کے وجود میں کھویا ہوا تھا، ہلکی سی کراہ کی آواز پر اس نے فوراً اپنا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت دانین کی قربت کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، لیکن دانین کو ایسا محسوس ہوا جیسے راحم اب بھی غصے میں ہے، اس لیے اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ دانین کو دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راحم کا دل ایک لمحے کو رکا، اس نے پیچھے ہٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے لب بھینچے، ایک گہرا سانس لیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں بہت کچھ تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ صرف کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اپنے دل کی بات آنکھوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ راحم کچھ دیر تک یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ دانین آنکھیں کھولے، کچھ کہے، اس کی طرف دیکھے، لیکن دانین نے آنکھیں بند کیے رکھی، جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ راحم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے اندر غصہ، بے بسی اور شدت جمع ہونے لگی۔ وہ دانین کی خاموشی سے تھک گیا تھا۔ اچانک وہ آگے بڑھا اور جھک کر دانین کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا۔ گرفت سخت تھی، جیسے وہ اپنی بات زبردستی منوانا چاہتا ہو۔ دانین کا جسم ساکت رہا، وہ نہ ہلی نہ کچھ کہا، اس کی پلکیں بھی نہ لرزیں، صرف اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، مگر وہ پھر بھی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ راحم کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اسے لگا جیسے دانین کی خاموشی اس کے دل پر چوٹ مار رہی ہو۔ دانین کے آنسو دیکھ کر بھی وہ کچھ نہ بولا، بس اس کے قریب رہا، جیسے وہ اسے اپنا بنا لینا چاہتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی محسوس نہ کرے۔ راحم نے ایک پل کو سانس روکا، اس نے دانین کا چہرہ تھاما، آہستگی سے، مگر گرفت میں وہی شدت باقی تھی۔ وہ جھکا، اس کی پلکوں پر نگاہ ڈالی، پھر اس کے آنسوؤں پر۔ آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں محبت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی، لیکن دانین نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ جیسے سن ہو چکی تھی۔ راحم کی نظریں سخت ہو گئیں، وہ جھنجھلا گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میری ہر بات، ہر لمس تم پہ حق ہے۔ اسے دانت پیسے، مگر آواز دھیمی تھی، ضبط شدہ۔ پھر وہ دوبارہ جھکا، اس کے لبوں کو ایک بار پھر قید کیا۔ دانین کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، مگر پلکیں اب بھی بند تھیں، اس کا وجود جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ راحم کی شدت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دانین کی خاموشی، اس کا ساکت وجود اس پر کچھ ایسا اثر ڈال رہا تھا کہ وہ شاید آج ہر حد تجاوز کر جائے۔ یہ خاموشی اور آنسو راحم کے اندر آگ بن کر بھڑکنے لگے تھے۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ دانین اس کی ہو، مکمل طور پر، بغیر کسی جھجک، کسی فاصلے کے، اور پھر واقعی وہ ہوتا چلا گیا جو راحم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دانین کی مسلسل خاموشی اور کسی بھی طرح کا رد عمل نہ دینے پر راحم بہکتا چلا گیا اور اس کے وجود پر اپنا لمس ثبت کرتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف دانین کے دل میں راحم کے لیے اتنا خوف پیدا ہو چکا تھا کہ بنا مزاحمت کے اس نے اپنا وجود راحم کو سونپ دیا تھا۔ رات بہت آہستگی سے گزری، جیسے ہر لمحہ راحم کی سانسوں کے ساتھ بندھا ہو۔ دانین ساکت لیٹی رہی، اس کے وجود میں تھکن بھی تھی اور خاموشی بھی۔ راحم نے ساری رات اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکایا، اس کی قربت میں نرمی کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی۔ وہ بس اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا پوری رات، جیسے ہر پل دانین کے نام کرنا اس کا حق ہو۔ کبھی اس کے ماتھے پر لب رکھے، کبھی اس کے ہاتھ تھامے، کبھی اس کے نرم گالوں کو چھوا۔ وہ دانین کو محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی روح میں اتر جانا چاہتا ہو۔ دانین خاموش رہی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ ہی کوئی لفظ ادا کیا، وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ جب رات ڈھلنے لگی تو راحم نے نرمی سے اسے خود سے قریب کیا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد مضبوط کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ لمحے نرم اور خاموش تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دانین کی سانسیں تھوڑی بھاری ہوئیں، پھر ہلکی ہوتی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی، گہری نیند میں۔ اس کے پورے وجود پر راحم کے لمس کے نشانات موجود تھے۔ راحم جتنی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس موم سی گڑیا کو نرمی سے چھوئے، اتنا ہی اس کے لمس میں جنون پیدا ہو جاتا تھا، اور اس وقت وہ اسی جنون کے نشانات اپنے وجود پر لیے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔
راہم نے سانس لیا، گہرا اور بھرا ہوا، مگر اس کے دل میں ایک نئی ٹینشن ابھرنے لگی تھی۔ کیا وہ اس کے اس عمل سے ناراض ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائے گی؟ کیا میں نے اسے مزید خود سے دور کر دیا ہے؟ یہ سوالات اس کے دماغ میں گونجنے لگے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، سویا ہوا چہرہ، تھکا ہوا مگر بے حد معصوم۔ اس نے بلینکٹ کو آہستگی سے اس کے گرد درست کیا اور ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا دانین، اسے دل میں کہا، اور پھر آہستگی سے بستر سے اٹھ گیا۔ واش روم جا کر فریش ہونے کے بعد وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو وہ اٹھا۔ آج میں خود دانین کے لیے ناشتہ بناؤں گا، یہ سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کھانا پکانا نہیں آتا، لیکن آج وہ دانین کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، دل سے، مکمل طور پر۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے وہاں موجود شیف کو بلایا اور کہا، میرے ساتھ کھڑے ہو کر بس بتاتے رہو، باقی کام میں خود کروں گا۔ شیف نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ راہم نے آستینیں چڑھائیں اور کام میں لگ گیا۔ ہاتھوں میں مہارت نہیں تھی، مگر دل میں جنون تھا، محبت تھی جو اسے یہ کام بھی کروا رہی تھی۔ پہلی بار ناشتہ بناتے ہوئے اسے جو احساس ہو رہا تھا وہ نیا اور خاص تھا۔ وہ ہر قدم پر دانین کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے چہرے کا تاثر، اس کی خاموشی، اس کا ہر رد عمل۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ وہ آج اسے صرف اپنی محبت سے منائے گا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں کہ تقریباً 85% ویورز وہ ہیں میرے چینل پر جو صرف میری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔